تو آگے بڑھا، کیا دیکھتا ہے کہ خاک میں ملا نمک ایک شخص لے کے بیٹھا ہے اور اس کے پاس کوئی خریدار نہیں آ رہا۔ تو اس نے وہاں بھی اس کے ساتھ بات چیت کی اور معاملہ کر لیا کہ نمک مجھے دے دے اور یہ خشک روٹی دوسری لے لے تو میرا گزارا کچھ گھر میں چل جائے گا، کچھ نہ کچھ۔ تو وہ یہ معاملہ کر کے گھر پہنچا۔ جو ہی گھر پہنچا، مچھلی ابھی صاف کرنے کا اس کو تیاری کر رہا تھا کہ دونوں مشتری، دونوں جو خریدار تھے اس کے، وہ پہنچ آئے۔ دروازے پہ دستک دی اور دروازے پہ دستک دے کر کہتے ہیں کہ ہمیں علم نہیں تھا آپ کی پریشانی کا، آپ کی تنگ دستی کا، لیکن یہ آپ روٹیاں اپنی واپس لے لیں، کیونکہ ہمارے بچے ان کے دانت اتنے تیز نہیں ہیں کہ وہ کھا سکے، اتنی خشک ہیں۔ تو اس شخص نے وہ روٹیاں لے لی اور وہ دونوں کہنے لگے، نمک والے نے کہا کہ میرا نمک جو آپ نے لایا ہے وہ آپ کے حلال ہے، اور مچھلی والے نے کہا کہ ہم سے جو مچھلی آپ لے کر آئے ہیں وہ مچھلی بھی آپ لے لیں، حلال ہے آپ کے لیے، ہم کوئی آپ سے معاوضہ نہیں لیں گے، اور روٹیاں بھی اپنی واپس لے لیں۔ اسی طرح وہ مچھلی کاٹنے کے لیے تیاری کر رہا تھا کہ فوراً امام زین العابدین علیہ السلام کا قاصد آ گیا۔ یا کیا دیکھتا ہے کہ کاٹتے ہوئے مچھلی اس میں امام علیہ السلام کے قاصد کے سامنے ہی اس نے اس مچھلی کو چاک کیا، اور اس مچھلی کے اندر سے انگوٹھی نکلی، اور جو انگوٹھی سونے کی تھی، اور ایک روایت کے مطابق یہ انگوٹھی تھی اور دوسری روایت کے مطابق 2 موتی نکلے، اور 2 موتی ایسے تھے جو اس پورے صرافہ بازار میں، سونے کے بازار میں کہیں بھی میسر نہ تھے اور بہت ہی قیمتی تھے، نایاب موتی تھے۔ بہرحال اس نے امام علیہ السلام کے قاصد کو اس نے پوچھا کہ امام علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ آپ کو اللہ نے تونگری عطا کی ہے، آپ کی پریشانی حل ہو گئی ہے، لہٰذا روٹیاں جو ہے وہ کوئی اور نہیں کھا سکتا، یہ روٹیاں اہل بیت کے گھرانے کے افراد کے لیے پکتی ہیں اور وہی کھاتے ہیں، تو کوئی اور نہیں کھائے گا، لہٰذا یہ روٹیاں واپس کر دے۔ تو اس نے روٹیاں واپس کی اور اس کے ذریعے اس نے اپنی تونگری کا حل نکالا اور وہ تنگدستی سے دور ہو گیا، یعنی اس کی پریشانی ختم ہو گئی۔ تو دیکھیں امام علیہ السلام کی دی ہوئی روٹیوں سے کس طرح ایک فقیر آدمی امیر ہو گیا ہے، اور دنیا میں بھی اس کو، اور مومن کی مدد کس طریقے سے امام علیہ السلام نے کی ہے، یہ امام کی بصیرت ہی جانتی ہے اور امام کی بصیرت ہی بتاتی ہے۔ لہٰذا اس طرح کے امام علیہ السلام کے معجزات جو ہیں وہ اس دور میں عام تھے۔ قبلہ ماشاءاللہ بہت خوبصورت اور آسان انداز سے آپ نے اس معجزے کو بیان فرمایا۔ قبلہ اس معجزے میں ہمارے لیے، اہل بیت کے چاہنے والوں کے لیے کیا پیغام ہے، اسے بیان فرمائیں۔ جی 2-3 پیغام۔ ایک تو کوئی مومن فقیر آپ کے دروازے پر آ جائے، آپ کے اس غم میں شریک ہو جائیں، مومن کو کبھی طنز نہ کریں، جواب میں یہ نہ کہیں کہ میں بڑا امیر ہوں یا میرے پاس بڑے پیسے ہیں، آپ کو کیا کرتے ہیں، جواب میں شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے مجھے توفیق دی ہے کہ میں کسی کی مدد کر سکوں۔ امام کی سیرت یہ بتاتی ہے کہ اگر کچھ بھی نہ ہو تو کم از کم آپ کے پاس آنسو تو ہیں جو اس کے حق میں بچایا ہے۔ اور دوسرا جو ہے سب سے بڑا پہلو امام علیہ السلام کے اس دور میں ہی، یہ آج کل کے اس معاشرے کا گویا کہ کوسچن تھا، سوال تھا، اس معجزے کا ایک پہلو جو منافقوں کو علم ہوا تو انہوں نے سوالیہ انداز میں امام علیہ السلام کے سامنے رکھ دیا۔ منافقوں کو جب اس سارے معجزے کا علم ہوا تو انہوں نے کہا کہ دیکھو ان کے عظیم کارنامے، کہ کبھی تو یہ ایک فقیر کو روٹی دے کر اس کے گھر کو کھانا نہیں پورا کر سکتے، اور ابھی یہ پوری کی پورے فقیری کو ختم کر کے تونگری میں بدل دیا ہے، امیر کر دی۔ یہ انہوں نے ایک اعتراض کر کے، ایک سوال کر کے، ایک شکایت کر کے، ایک طنز کر کے ہمیں یہ ایک قسم کے جواب کو طلب کرنے کا کہا ہے، اور وہ جواب وہی آپ کے سوال کا ہے کہ اس سے سبق کیا ہے۔ سبق اصل میں یہ ہے، مولا نے ارشاد فرمایا، امام زین العابدین علیہ السلام نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ یاد رکھو کہ یہ حالات کے نشیب و فرائض آتے رہتے ہیں، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے،
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بھی یہی ہوتا تھا. آپ کو لوگ تکذیب کرتے تھے, آپ کو لوگ نعوذ باللہ الفاظ اچھے نہیں کہتے تھے, اور جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت المقدس سے معجزہ دکھایا تو اس وقت انہوں نے یہی اعتراض کیا تھا, کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بیت المقدس کے حوالے بات کرتے تھے تو 10 دن پیدل لگتے تھے ادھر پہنچنے کے لیے. تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ رسول اکرم کو بھی لوگ یہی اعتراض کر کے کہتے تھے کہ بیت المقدس تک پہنچنے کے لیے 10 دن لگتے ہیں, اور یہ رسول ہمیں کہتا ہے کہ بیت المقدس سے معراج تب ایک رات میں گئے. تو یہی اعتراض کرنے والے اعتراض کرتے رہتے ہیں, لیکن ان ہستیوں کے کارنامے اور معجزات دنیا کے سامنے نظر آتے اور لوگوں کو یہ دکھاتے رہتے ہیں اپنے اس بات کے لیے. سب سے بڑا پہلو یہ ہے کہ امام معصوم ہیں اور انہوں نے معجزہ کر کے دکھایا ہے, اور منافقوں نے اعتراض کر کے اپنی منافقت ظاہر کی. اس کے جواب کو امام علیہ السلام نے رسول کی سیرت کے ساتھ منسلک کر دیا ہے. سبحان اللہ, ماشاء اللہ قبلہ, بہت ہی خوبصورت جواب. جیسا کہ ناظرین آپ نے قبلہ کا جواب سماعت فرمایا. قبلہ کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ امام کا کوئی بھی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا. کوئی بھی ایسا کام امام معصوم سر انجام نہیں دیتے جس میں ان کے چاہنے والوں کے لیے, جس میں ان کے پیروکاروں کے لیے کوئی راز پوشیدہ نہ ہو. اپنے میزبان کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.